فارمیشن کمانڈرز میٹنگ بیسیکلی فوج کی ایک بڑی براڈ بیسڈ میٹنگ ہوتی ہے۔ اصل میں وہاں پہ سوال اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو آفیسرز نے سوال کیے کہ حکومت کہاں تھی اس سارے میس میں۔ فوج تو نظر آئی، رینجرز نظر آئی، پولیس تھی، حکومت کہاں تھی؟ تو کہیں سے اس کا جواب آیا کہ وزیر داخلہ تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ بھی سوال آیا کہ اس وقت جو بھی تنقید ہو رہی ہے اور جو بھی تیر برسائے جا رہے ہیں وہ فوج پہ اس کا نشانہ ہے، نہ ہی آصف زرداری ہیں اور نہ ہی نواز شریف ہیں۔ تو اس کا بھی پھر جواب یہ دیا گیا کہ حکومت ہماری بیک پہ کھڑی تھی۔ اب جو ہے وہ اس اجلاس میں ایجنڈا جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز ہیں تو وہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کا امپیکٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ ادھر دوسری طرف، ادھر تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، دوسری طرف کیا ہوگا، پارٹی تقسیم ہوگی اور اس میں لوگ مخالفت پہ اتریں گے اور انہیں مخالفت کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اس وقت کور کمیٹی پی ٹی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اور گزشتہ راز ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ اس کور کمیٹی اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور مشاورتی اجلاس میں کیا ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور جو فارمیشن کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ ایک پریس ریلیز آئی، سب نے دیکھی، لیکن بہت کچھ ہوا۔ 2 دن کی یہ میٹنگ تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے فارمیشن کمانڈرز میٹنگ۔ فارمیشن کمانڈرز میٹنگ بیسیکلی فوج کی ایک بڑی براڈ بیسڈ میٹنگ ہوتی ہے۔ عام طور پہ کور کمانڈرز میں تو جتنی کورز ہیں پاکستان میں ان کے کمانڈرز ہوتے ہیں اور کچھ جی ایچ کیو کے آفیسرز ہوتے ہیں اور جس کو آرمی چیف ہیڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فارمیشنز کمانڈر میٹنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری فوج، پورے پاکستان میں جتنی فارمیشنز ہیں، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ کورس بلکہ کور کے نیچے جو افسر ہوتے ہیں، میجر جنرل، اور پھر یہ کہ جہاں پہ کور نہیں ہے وہاں سے بھی لوگ جو میجر جنرل لیول کے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ محکموں کے ڈی جیز جو فوج سے ریلیٹڈ اور فوج کے انڈر جو محکمے ہیں اور فوج سے ایفیلیٹڈ جو محکمے ہیں ان کے ڈی جیز، تو یہ فارمیشنز کمانڈر میٹنگ کہلاتی ہے۔ تو اس میں بڑی وسیع البنیاد ایک مشاورت ہوتی ہے، غور و خوض ہوتا ہے چیزوں پہ۔ تو عام طور پہ یہ آرمی کی جو پریپیئرڈنیس ہے، اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں اور جو چیلنجز ہوتے ہیں دفاع کے حوالے سے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ روٹین میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی پریس ریلیز کبھی کبھی جاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابھی پرسوں ہوئی اور اس کی پریس ریلیز آئی، تو اصل میں اس میں ہوا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ یہ ہوا کہ پہلے دن تو اس میں اکانومی پہ بات ہوئی اور اکانومی پہ بریفنگ دی وزارت خزانہ نے۔ تو فارمیشن کمانڈرز نے اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ جو ہماری اکنامک جو پلیجز ہو رہی ہیں یا جو انویسٹمنٹ کے لیے پلیجز ہو رہی ہیں ان کا سکوپ وہ بتایا گیا، تو وہ اچھا خاصا پر امید تھا۔ دوسرا دن جو تھا وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو چیلنجز ہے اس پہ تھا۔ تو انٹرنل میں اس میں ظاہر ہے کہ جو چیلنج سب سے بڑا رہا پچھلے دنوں وہ تھا پاک آرمی پہ لگنے والے الزامات کہ ڈی چوک میں یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر یہ کہ ایک اسمبلی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے جو ہے اس نے جس طرح کی گفتگو کی، اور پھر وہاں وزراء نے بھی کی اور ان کے رہنماؤں نے کی، اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا اور جو بیرون ملک بیٹھا ہوا سوشل میڈیا وہاں سے جو کچھ ہوا، سب کچھ اس میں زیر بحث آیا۔ تو اس میں جو سب کچھ آیا وہ تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ آپ نے پریس ریلیز اور وہ ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو اصل میں وہاں پہ سوال اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو آفیسرز نے سوال کیے کہ حکومت کہاں تھی اس سارے میس میں۔ فوج تو نظر آئی، رینجرز نظر آئی، پولیس تھی، حکومت کہاں تھی؟ تو کہیں سے اس کا جواب آیا کہ وزیر داخلہ تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے اور
حکومت کی بات بھی، باقی بھی پوری بھی حکومت ہے وہ کہاں تھی؟ تو پھر یہ بھی سوال آیا کہ اس وقت جو بھی تنقید ہو رہی ہے اور جو بھی تیر برسائے جا رہے ہیں وہ فوج پہ اس کا نشانہ ہے براہ راست، نہ ہی آصف زرداری ہیں اور نہ ہی نواز شریف ہیں۔ تو اس کا بھی پھر جواب یہ دیا گیا کہ حکومت ہماری بیک پہ کھڑی تھی، ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ خیر اس پہ کوئی اطمینان نہیں تھا، یہ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی مسئلہ ہے، جس بھی مسئلے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، جو بھی اس کا نتیجہ نکالا جائے، تاکہ کوئی ایک سمت مقرر ہو، کیونکہ بہت مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اور جو خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے وہ جو تیر برسا رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے، ایک خلفشار ہے۔ تو یہ تھی اس کی صورتحال جو میں نے وہاں بتائی ہے۔ آج ابھی اس وقت جاری ہے، ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، لیکن اس کا مین ایجنڈا سامنے آ گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کا، اور جو رات کو مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایجنڈے میں۔ جو سر فہرست ہے وہ ہے پاکستان میں سول نافرمانی کا آغاز کرنا۔ یہ پہلے بھی ہو چکی، ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 17 اگست 2014 کو عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا بل نہیں دینے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ہائپ تھی اس وقت، بڑے لوگ تھے اور ہائپ بھی تھی بڑی، اور ساتھ بھی بہت تھا، سہارے بھی بڑے تھے۔ اب جو ہے وہ اس اجلاس میں ایجنڈا جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو وہ پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ، اور وہ تفصیلات زر کہلاتی ہیں کہ وہاں سے اگر ڈالر، پاؤنڈ اور باقی جو کرنسیز ہیں وہ یہاں آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں آتی ہیں، وہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں تو نہیں آتی، لیکن ان کے آنے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بہت سے ملکوں میں خلفشار ہے، بہت سے ملکوں میں اندرونی لڑائیاں ہیں، اور بڑی سخت لڑائیاں ہیں، وینزویلا ہے اور باقی ممالک ہیں، اور جہاں پہ امریکہ کے اشارے اور اس پہ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کیوں امریکہ جو ہے مداخلت کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کے مفادات ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی کریں اور اس کی وجہ سے کوئی اور بھی آگے بڑھ سکے، تو اس نے ایک خلفشار پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن وہاں بھی جو اپوزیشن ہے وہ اس لیول پہ نہیں جاتی جس لیول پہ یہ چلے گئے، اور ابھی جنوبی کوریا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں بھی امریکہ ہے پیچھے، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ اس ملک کو، جنوبی کوریا کو کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے اس لیے کہ ہمیں اس سے سکون ملے گا یا ہمیں کوئی رعایت ملے گی۔ مطلب عجیب ہی اپنے طرز کا ہے، اس کو مطلب لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لیا جانا چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بڑی سادہ سی بتاؤں، وہ امپیکٹ کرے گی، وہ یہ بھی نتیجہ میں اس سے نکالوں گا کہ یہ جو سول نافرمانی ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیں بیرون ملک پاکستانی کوئی بھی کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا، بڑا انجوائے کر رہا ہے، وہاں کی تعریفیں بھی کر رہا ہوگا، یہاں آ کے بھی تعریفیں کر رہا ہوگا، سکون اس کو یہیں آ کے ملے گا، عزت اور احترام اس کو یہیں پہ ملے گا، اور وہاں کی جو کمائی ہے وہ یہاں آ کے وہ پھر ایک اور اپنے آپ کی ایک پرائیڈ بھی لیتا ہے، اور اس کو وہ ایک نئی کلاس میں بھی داخل ہوتا ہے، وہاں تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنا ملک اپنا ہی ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ناکام ہوگی بری طرح سے، یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں۔ بے شک میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ میں کو حب الوطنی کے جذبے کے تحت، یس یہ بھی ہے، لیکن یہ میں ماضی اور کی جو تجربہ ہے اس کی پیش نظر، اور دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی پیسے یہاں نہ بھیجے۔ کوئی ہوں گے کوئی تھوڑے بہت جو نہیں بھیجیں گے، تو وہ ان کے تو پہلے ہی وہاں پہ کاروبار ہوں گے، اور یہاں پہ ان کے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جن کو انہوں نے بھیجنے ہیں یا یہاں انہوں نے نہیں رکھنے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ناکام ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں ہی بھیجتے ہیں، تو اس لیے، لیکن اس کا دیکھیں، اس کا امپیکٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ ادھر دوسری طرف
ادھر تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری طرف کیا ہوگا؟ پارٹی تقسیم ہوگی. پارٹی تقسیم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی مزید, اور اس میں لوگ مخالفت پہ اتریں گے اور انہیں مخالفت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ جب آپ پبلک میں آ کے نہیں بات یہ کر سکتے. سوشل میڈیا میں بیٹھ کے دیکھیں, جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہ وارئر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈالر وہاں پہ اسی سے کما رہے ہیں, اسی پروپیگنڈا سے کما رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ہاتھ میں جو کی بورڈ ہے اس سے پیسے کما رہے ہیں, صرف نفرت اور یہ انتشار کے پیدا کرنے کی کمائی کھا رہے ہیں. انہیں زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہاں پہ بائیکاٹ ہو سکتا ہے کامیاب, اور نہ یہ والی جو ترسیلات ادارہ یہ ہو سکتی ہیں. یہ لکھ لیں, میری بہت سی باتیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں, اور یہ بھی انشاءاللہ ثابت ہوگی. میں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کل بتا دیا تھا, آئی ٹی وی چینل اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ 12 بجے وہاں نہیں تھی. تو یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی ناکام ہوگی, لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پبلک کو فیس نہیں کر سکیں گے, وہ ٹی وی چینلز کو فیس نہیں کر سکیں گے, اور وہاں پہ پروگرامز میں جب بیٹھ کے کیا بات کریں گے کہ ہم کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ بری طرح ناکام ہوگا, لیکن پارٹی تقسیم ہوگی. اور میں مطلب اس سے پہلے جو رات کو مشاورتی اجلاس ہوا اس میں بھی یہی ڈسکس ہوا ہے. میں نے کہا تھا میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں, ہم نے علیمہ خان کو ڈسون کیا, سارے اکٹھے ہو گئے, کہا کہ علیمہ خان تو ان کی بہن ہے, پارٹی لیڈر نہیں ہے, ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, وہ جو بھی کہتی ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں کہتی ہیں. اب ہمیں بشرا بی بی کا کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا. اب وہ بشرا بی بی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ گھریلو خاتون ہیں, وہ تو ان کی مسز ہیں, وہ سیاست میں نہیں ہیں. وہ خود اچانک باہر آ جاتی ہیں, جیسے کل آ گئی, وہ کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتی ہیں, وہ ریلی کو لیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ سب کی رائے کو رد کر کے آگے نکل جاتی ہیں. تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس پہ اب تشویش ہے. اب ایک بندے کو اگر نہیں ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, شاید ہو, لیکن وہ کسی کے سامنے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, تو باقیوں کو سب کو ہے. تو یہ ہے اصل میں مسائل جس کا اس وقت جو چیلنجز ہیں. جیل چیلنج نہیں ہے. جیل کا کیا ہے؟ جیل تو 2 سال بعد نہیں 3 سال بعد کبھی تو ختم ہو جائے گی. چیلنجز تو یہ ہیں کہ آپ نے پارٹی کے اندر کس طرح کے بیج بو دیے ہیں, اور کس طرح کی تقسیم جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ہو جائے گی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے. جو یہ سمجھتے تھے کہ قبولیت تو نہیں ہے تو مقبولیت تو ہے, تو یہ قبولیت نہ ہونا تو چلو کوئی بات نہیں, مقبولیت کو آپ خود کلہاڑا مار رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور یہ سول نافرمانی کی تحریک کا اگر انہوں نے آغاز باقاعدہ طور پہ کر دیا, جو کہ علی ظفر نے ابھی تجویز پیش کر دی ہے اور پیغام پیش کیا, پیغام تجویز نہیں ہے, پیغام ہے عمران خان کا, تو اس سے یہ بری طرح ناکام ہوں گی. اور نہ صرف یہ تحریک ناکام ہوگی بلکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر سخت تقسیم پیدا ہو جائے گی, اور بہت سو کو فیس کرنا پڑے گا سوائے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ باقی اپڈیٹ کل. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.